اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں ہیں۔ اب جو امر والا ہے، حکم دینے والا، جس کو یہ پوسٹ مل جائے، اس پوسٹ پر فائز جو بھی عالم ہے اہل سنت کا، اگر وہ کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس کے حکم پر آنکھ بند کر کے ہمیں عمل کرنا ہے۔ جس دن ہم آنکھ بند کر کے عمل کرنا سیکھ جائیں گے، اسی دن ہم کامیابی اور کامرانی پا جائیں گے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ کیونکہ جو مین بات کہنی اسی پر میں آ جاؤں۔ پچھلے سال سے پچھلے سال عید کے موقع پہ کیا ہوا؟ قاضی صاحب نے ہمارے فیصلہ دیا، چاند کا ثبوت مل گیا ہے، گواہی آ گئی ہے، انہوں نے اعلان کیا۔ اب ہوا اس کے بعد کیا؟ چوراہے پر، گلی کے نکڑ پر، مسجد میں، گھر میں وہ لوگ کہ جنہیں یہ نہیں پتا ہے کہ جاڑے میں استنجا کیسے لیا جاتا ہے اور گرمی میں استنجا کیسے لیا، وہ قاضی شہر کے فیصلے سے اختلاف کر رہے۔ جتنی بدھی جتنی زبان اسی حساب سے بات آ رہی۔ کوئی کہتا تھا کہ اب ان کی عمر بڑی ہو گئی، اب وہ صحیح سے فیصلہ نہیں کر پاتے۔ کسی نے کہا کہ بغیر سمجھے بوجھے فیصلہ کر لیتے، کسی نے کہا ہم ان کا کائے کو مانیں، اب تو فلاں کا مانتے ہیں، فلاں جگہ کا مانتے ہیں، ان کا اعلان مانیں گے، ان کا اعلان۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سب عقل مند اکٹھا ہو گئے ایک جگہ، اپنی بدھی لگایا جب تو بھیا بڑے عقل مند تھے تو بتلا دیے کہ اس کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے نا۔ 85% مسلمان ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوا کہ ہم نہیں مانیں گے قاضی صاحب کو۔ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے فیصلہ لیا اور رزلٹ کیا آیا صبح میں؟ عقل مندی لگانے کا کہ گھر گھر میں اختلاف، گلی گلی میں اختلاف، محلے محلے میں اختلاف، مسجد مسجد میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف۔ مطلب یہ ہے کہ عید کا دن جو مبارک دن تھا، اس دن پہ اس شہر پورے بنارس شہر کے اندر منحوسیت دوڑ گئی۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے جو ہے منہ بنائے ہوئے کھڑا ہوا تھا، اور یہ سارا اختلاف پیدا کیوں ہوا کہ ہم نے اپنے رہنما کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات کہ رہنما جب فیصلہ دے تو اس کی بات ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اس پہ ہم نے قرآن کی آیت تو پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ اب ذرا آئیے تاریخ اسلام دیکھیں کہ اپنے رہنما کی بات پر آنکھ بند کر کے فیصلہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ سرکار مدینہ المنورہ سے، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے، غار ثور میں سرکار ٹکے، وہاں سرکار صدیق اکبر کو صاحب نے کہا تھا، میں واقعہ نہیں سنا، مین بات سنیں کیا ہے۔ سرکار صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ باہر ٹھہرے، سرکار میں اندر جاتا ہوں اور غار کی صفائی کر لیتا ہوں، آقا پھر آپ کو تشریف لانے کے لیے میں کہوں۔ وہ اندر گئے، اپنی چادر سے پورے غار کی صفائی کی، اور غار ثور جو ہے نا وہ کوئی کمرہ نہیں ہے، اندر بہت بڑی جگہ ہے، پھر تھوڑا سا کونے میں حصہ ہے، پھر پیچھے کی طرف کا کچھ حصہ ہے، یعنی کئی حصوں میں بٹی ہوئی جگہ تھی۔ سرکار صدیق اکبر نے پوری غار کو صاف کیا چادر سے، اس کے بعد چادر پھاڑ پھاڑ کے ایک ایک سوراخ میں لگایا، پھر سرکار کو آپ نے آواز دیا، سرکار تشریف لائے اور سرکار صدیق اکبر کے زانوئے مبارک پر اپنا سر اقدس رکھ کر کے آرام فرمانے لگے۔ پھر سانپ نے کاٹا، سرکار نے رواب دہن لگایا، زہر اتر گیا، لیکن وہ جو سانپ نے کاٹا اس کا زہر کی وجہ سے جو گرمی چڑھی تھی سرکار صدیق اکبر، اس گرمی کی وجہ سے آپ کو پیاس لگی، اور آپ نے آقا کائنات سے فرمایا یا رسول اللہ پانی۔ سرکار صدیق اکبر کو پتا ہے کہ میرے پاس پانی نہیں، اور رسول کائنات کے پاس بھی پانی نہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی۔ اس سے ایک عقیدہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صدیق اکبر قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دے گئے کہ جو بھی مانگنا ہے رسول کائنات سے مانگا کرو، چاہے جس حال میں ہو، رسول اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی، تو آقا کائنات نے کہا کہ ابو بکر غار کے اس حصے میں چلے جاؤ، تمہیں پانی مل جائے۔ اب جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ، صفائی تو حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ غار کے فلاں حصے میں پانی ہے، وہ رسول کائنات سے کیوں کہتے کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے پانی؟ انہیں معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے، لیکن جب رہنما نے کہہ دیا
کہ پانی ہے تو صدیق اکبر نے اپنی آنکھ کی دیکھی نہیں مانی، رہنما کے کہنے پر وہاں پہنچے، اور جب پہنچے تو اللہ نے انہیں پانی عطا فرما دیا۔ یہ ہے رہنما کا کہنا ماننا۔ ایک اور پوائنٹ دیکھیں آپ، جنگ بدر ہو رہی 17 رمضان المبارک، صحابہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے، آب و ہوا تبدیل ہوئی، صحابہ بیمار پڑ گئے، کچھ دنوں کے بعد رمضان آیا، پھر جنگ چھڑی، جنگ کے اندر یہ لوگ میدان میں اترے ہیں، صحابی رسول اور مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ ادھر 313 مسلمان اور ادھر 1200 سے زیادہ کا لشکر، وہ سب کے سب ہتھیاروں سے لیس، مسلمانوں کے پاس 3-4 تلواریں تھیں ٹوٹی بکھری اور کچھ لیزے۔ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا رسول اللہ میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، شہادت کا جام پینے کا مجھے شوق ہے، مگر یا رسول اللہ میں خالی شہید نہیں ہونا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں مقابلہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس کا جواب دوں، وہ مجھے زخمی کرے میں اسے زخمی کروں، آقا میرے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں، میرے آقا مجھے کچھ دیا جائے کہ جس سے میں دشمن کا مقابلہ کروں۔ ہتھیار مانگا انہوں نے نبی سے۔ آقا کائنات سے جس وقت وہ یہ بات کہہ رہے تھے، سرکار تشریف فرماتے اور سرکار کے دستے پاک میں کھجور کی ایک پتلی سی چھڑی تھی، کہیں کہہ لیں اس کو آپ بنارس کی زبان میں، پتلی سی کہیں، سرکار نے وہی لکڑی پتلی سی دے دیا، لے جاؤ یہی تمہارا ہتھیار ہے۔ اب اگر آج کا مسلمان ہوتا، وہ مسلمان کی جس نے قاضی شہر کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا، وہ ہوتا تو کہتا یہ کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ کے کہنے پر 17 رمضان کو روزہ رکھتے رکھتے ہم کمزور ایسے ہی ہو گئے، بیمار پہلے سے تھے، وطن بھی چھوڑ گیا تھا، آپ کے کہنے پر ہم میدان جنگ میں اتر گئے اور آپ سے سرکار ہم ہتھیار مانگ رہے تو آپ لکڑی دے کر کے ہمیں پہلا رہے ہیں، سرکار آپ ہمارے ساتھ مذاق فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا سوال ہوتا، ہم اپنی بدھی لگاتے، لیکن جب آقا کائنات نے کہا لے جاؤ یہ تمہارا ہتھیار ہے، تو آنکھ کہہ رہی تھی کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، دماغ کہہ رہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، مگر عشق یہ کہہ رہا تھا جب رہنما نے کہہ دیا ہے تو پھر یہی ہمارا ہتھیار ہے۔ آنکھ بند کر کے ہتھیار لیا اور میدان میں اترے ہیں تو کہتے ہیں جب میں چلاتا تھا اس لکڑی کو تو گردن تک بعد میں پہنچتی تھی، دشمن کی گردن پہلے ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تھا عالم۔ تو جب بندہ اپنے رہنما کی بات پر یقین کر لیتا ہے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک پوائنٹ اور سن لیں، 8000 مسلمانوں کا لشکر ہے، قلعے کو گھیر کر کے بیٹھا ہوا ایک جنگ کے موقع پر، قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ سرکار فاروق اعظم کا دور تھا، ان تک خبر بھیجی گئی کہ حضور قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ سرکار فاروق اعظم کا ادھر سے جواب آیا کہ وضو کرنے سے پہلے دتون کرو، وضو کرنے سے پہلے دتون کرو۔ عقل سوچ سکتی ہے کہ بھیا ہمیں قلعہ فتح کرنا، ہمیں سیڑھی چاہیے، ہمیں رسی چاہیے، ہمیں بنجبین چاہیے، بڑے بڑے پتھر چاہیے، یا کچھ نہیں ہے۔ دتون کا کون سا کام ہے؟ جہاں کام تیر کا ہے، تلوار کا ہے، برچھی کا ہے، وہاں کہا جا رہا ہے دتون کرو۔ اور جب مسواک کرنے کا حکم آیا تو 8000 مسلمانوں کی فوج نے اپنی بدھی نہیں لگایا تھا، اپنے رہنما کی بات کو مانا ہے۔ اب سب کے سب صحابہ کھڑے ہوئے ہیں ظہر کے وقت، اور وہ لوگ دتون لے کر کے ہاتھ میں کھڑے تھے، مسواک لے کر کے وضو کرنے کے لیے، اور قلعے کو دیکھے جا رہے ہیں، دانت رگڑے جا رہے ہیں، دتون رگڑی جا رہی ہے۔ اب ادھر دتون دانتوں کی مالش کر رہی ہے، اوپر سے جب فوجیوں نے دیکھا قلعے سے دشمنوں نے، ارے یہ مسلمان کر کیا رہے، تو اپنے بادشاہ کو بلایا، اور بادشاہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو اللہ نے اس کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت ڈال دیا۔ لگتا ہے آج یہ نربھکشی بن کر کے ہم کو کچا چبا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آج ہم ان سے نہیں بچ پائیں گے۔ فوراً اس نے سرنڈر کیا، قلعے کا دروازہ کھول کے باہر آیا اور بغیر جنگ کے قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اسے کہا جاتا ہے اپنے رہنما کی بات کو مان لینا، اور رہنما کی بات پر اگر بدھی لگائیں گے تو پھر وہیں سے ناکامیابی آ جائے گی۔ قاضی شہر نے جب فیصلہ دے دیا تو کچھ لوگوں نے کہا اچھا ایک بات بتلائیے، قاضی صاحب کے فیصلے سے اختلاف جس نے بھی دیا تھا ان سے پوچھیے کہ جب 5 وقت کی نماز پڑھنے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو آپ پوچھتے کہ امام صاحب آپ کا وضو ہے کہ نہیں ہے؟ امام صاحب آپ نے ٹی وی تو نہیں رکھا ہوا گھر میں؟ امام صاحب آپ کہیں حرام کا تو نہیں کھاتے؟ کسی نے پوچھا تھا امام صاحب؟ کبھی نہیں پوچھتا ہے، آنکھ بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ہی بیچ میں سے ایک کو امام بنا لو، نماز پڑھنے کے لیے رہنما بناؤ اپنا،
اب جب ہم نے اللہ کی رضا کے لیے رہنما بنا لیا تو اس نیت کے ساتھ رہنما بنا لیا کہ مولا تیری رضا کے لیے بنایا ہے. ہمیں معلوم ہے جو مصلے پر ہے وہ بھی ولی نہیں ہے اور جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی ولی نہیں ہے. نہ مصلے پہ نظام الدین اولیاء اور نہ مقتدیوں میں کوئی امیر خسرو ہوتا ہے. جو حال پیچھے ہے وہی حال آگے والے کا ہے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب اسے رہنما بنا لیا گیا اور یہ نیت کر لیا گیا کہ مولا جب یہ ہاتھ اٹھائے گا تو ہم اٹھائیں گے, یہ جھکے گا تو ہم جھکیں گے, یہ سجدہ کرے گا تو ہم سجدہ کریں گے, تو ہم جیسے 2 پوڑی کے لوگ صرف 5 منٹ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اور جب پلٹتے ہیں ادھر سے تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں بے دم ہو کر کے, مگر جب پلٹتے ہیں تو اللہ ہمیں اتنا بادم بنا دیتا ہے کہ غیر مسلم اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد کے باہر کھڑا ہمارا انتظار کرتا ہے کہ یہ بادم ہو کے آ رہا ہے, ہمارے بے دم بچے کو دم کر دے گا تو اللہ اسے بھی بادم بنا دے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ 5 منٹ کی اطاعت و پیروی ہوتی ہے. تو یہ جو اطاعت و پیروی ہے نا, اس کا کام ہی یہی ہے کہ آنکھ بند کر کے مان لیا جائے. یہ اسلام کا مزاج ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قاضی شہر کے فیصلے سے کسی عالم کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ اختلاف کرے, لیکن ایک پوائنٹ میں آپ کو بتلا دوں, اگر کوئی عالم قاضی شہر کے فیصلے سے اختلاف کرے گا تو یہ اس کا علم ہے, اسے حق ہے, مگر اس عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بنارس کے مسلمانوں سے کہے کہ تم قاضی شہر کا فیصلہ نہ مانو, یہ غلط ہے. وہ نہ مانے اس کا اختیار ہے, لیکن اگر اس نے مسلمانوں کو منع کیا تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کی ایکتا توڑنے کی کوشش کیا ہے, ان کی یکجہتی توڑنے کی کوشش کیا ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. رب کائنات نے جو قرآن میں کہا ہے نا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, تو اللہ کی رسی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی رسول اللہ ہیں, اللہ کی رسی قرآن ہے, اللہ کی رسی صحابہ ہیں, اللہ کی رسی اہل بیت ہے, اللہ کی رسی امام اعظم ہے, اللہ کی رسی غوث اعظم ہے. اور آج کے وقت میں ہندوستان کی سرزمین پہ اللہ کی رسی کا نام قاضی القضات فی الہند مفتی محمد ارشد رضا خان قادری ہے, اور بنارس کی سرزمین پر اللہ کی رسی کا نام حضور قاضی شہر بنارس ہے, اور جس نے اس رسی کو تھاما اس نے اللہ کی رسی کو تھاما. اس کو یاد رکھیے اپنے ذہن میں اچھی طرح سے کہ قاضی شہر کا فیصلہ جو بھی آ جائے اسے آنکھ بند کر کے ہمیں مان لینا ہے. وہ لوگ جنہیں آپ لوگ اندھبھکت کہتے ہیں نا, اندھبھکت, کم سے کم اس معاملے میں تو ہم سے تو اچھے ہیں کہ جسے مان لیا تو مان لیا. پیٹرول 200 روپے ہو جائے گا مگر آئے گا بھائی, کچھ ہو جائے گا مگر آئے گا بھائی, سارا سسٹم ادھر سے ادھر ہو جائے مگر آئے گا بھائی. آنکھ بند کر کے جب باطل کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آج باطل بھارت پہ راج کر رہا ہے. ٹھیک ہے ہماری تعداد کم ہے, ہم راج نہیں کر سکتے, تو اپنے قاضی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ہم اپنی عید تو صحیح سے منا سکتے ہیں نا. عید کا دن خوشیوں بھرا دن ہے, اور اس دن کو اگر ہمیں کامیابی کے ساتھ منانا ہے اور منانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کمپلسری یہ ہے کہ ہم اپنے قاضی شہر کے فیصلے کے ساتھ آنکھ بند کر کے کھڑے رہیں. وہ ہمارے رہنما کا فیصلہ ہے. اور ساتھ میں ایک بات دماغ میں رکھ لیں, بہت سے لوگ دماغ میں آتا اگر فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو بدھی یہی لگائیے کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو دونوں صورت میں لڈو اپنے ہی ہاتھ میں. اگر فیصلہ صحیح تھا قاضی صاحب کو تو بہت اچھا, اور صحیح نہیں تھا تو ہمیں تو جواب ہی نہیں دینا, جواب تو قاضی صاحب دیں گے نا میدان محشر میں, ہمیں تو جواب ہی نہیں دینا. کل اللہ سے یہ کہہ کر کے کنارے ہو جائیں گے, مولا ہمیں کیا مطلب, ہمارے رہنما کا حکم تھا, تو نے کہا تھا رہنما کی بات مانو, ہم نے مان لیا. مولا قاضی صاحب سے پوچھو, اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ تو مجتہد ہیں نا, آپ تو خود قرآن و حدیث سے فتوے نکال سکتے, مسئلے نکال سکتے ہیں, آپ کیوں امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا میں چاہوں تو خود یہ کام کر سکتا ہوں, مگر یاد رکھنا اچھی طرح سے پیروی کرنے میں سیفٹی ہے, پیروی کرنے میں سیفٹی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مزاج دے رہے ہیں اپنے رہنما کے ساتھ رہو, پیروی کرو گے, جس کی پیروی کرو گے وہ جواب دہ ہوگا, تم جواب دہ نہیں ہوگے. آپ 4 رکعت نماز فرض جو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں 3 رکعت 2 رکعت, اس فرض نماز کے تعلق سے آپ بری ہیں. جواب امام صاحب دیں گے, آپ نہیں دیں گے. سنت نفل کا جواب آپ سے مانگا جائے گا, مگر جو امام کے پیچھے پڑھ لیا ہے اس کا جواب آپ سے نہیں لیا جائے گا, امام سے پوچھا جائے گا. تو قاضی شہر نے اگر فیصلہ دے دیا ہے
ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا فیصلہ صحیح تھا تو بہت اچھا ہے، نہیں صحیح تھا تب بھی ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر اپنی بدھی لگائیں گے ہم تو پھر میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور وہ رب کی بارگاہ ہے، پھر کھڑے ہو کر کے آپ جواب دیجیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے اسلام نے جو مزاج دیا وہ یہی ہے کہ اپنے عالموں، اپنے رہنماؤں کے کہنے پر آنکھ بند کر کے یقین کرو۔ کسی عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ بتلا دیا، اگر جواب غلط بھی ہوگا آپ زندگی بھر اس پہ عمل کرتے رہیں گے، آپ پر ہی وہ ذمہ ہے، پکڑا جائے گا وہ عالم۔ اس لیے اپنے علماء، اپنے رہنماؤں کے پیچھے رہیے آنکھ بند کر کے، اسی کے اندر سیفٹی ہے۔ قاضی شہر کا جو بھی فیصلہ آ جائے، اللہ کرے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو اس مرتبہ، لیکن اگر کہیں کوئی بادل وغیرہ کی وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو آنکھ بند کر کے اپنے قاضی شہر کے فیصلے کا انتظار کریے، جو فیصلہ آ جائے اسے آنکھ بند کر کے مانیے، اور جس دن ہم اپنے قاضی شہر کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا، تو 10 لاکھ میاں ہیں بنارس میں، یہ لوکتنتر ہے، یاد رکھیے گا۔ 10 لاکھ مسلمان جس دن قاضی شہر کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو پھر وہ چاند کا فیصلہ نہیں کرے گا، مسلمانوں کے ہر مسئلے کو وہ حل کرے گا۔ پھر ڈی ایم اس کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، ایس ایس پی اس کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، وہ جو کہے گا مسلمانوں کے ہر مسئلے میں اس کی بات سنی جائے گی۔ جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا رہنما خود ہی مضبوط ہو جائے گا، اور ہم اپنے رہنما کی مخالفت کریں گے تو رہنما کمزور نہیں ہوگا، قوم کمزور ہو جائے گی۔ اگر قوم چاہتی ہے کہ وہ طاقتور رہے تو اپنے رہنما کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہنا پڑے گا۔ اب چاہے وہ رہنما 5 وقت کا امام ہو، چاہے وہ تراویح کا امام ہو، ہمارے محلے کا عالم ہو یا ہمارا قاضی شہر ہو، وہ رہنما ہے، وہ رہنما کی حیثیت کے ساتھ اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ نہیں، اب مولوی صاحب جو لوگ ہیں نا، مولانا، اب وہ مولوی صاحب ہو، جب سے قوم نے مولوی صاحب کہنا شروع کیا ہے نا، تب سے قوم خود ہی مولی بن گئی، جو آتا ہے وہ کھاتا ہے، چباتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو اگر اپنی طاقت، اپنی یکجہتی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ جو بھی فیصلہ قاضی شہر کا آ جائے گا اس مرتبہ، آپ اس فیصلے پہ آنکھ بند کر کے یقین رکھیے گا، کیونکہ یہ بات مجھے اس لیے کہی ہے کہ حالات ہو سکتا ہے کہ خراب ہو جائے، چاند نہ دکھائی دے، پھر قاضی صاحب کوئی فیصلہ سنا دے اور پتہ چلا صاحب لوگ پھر اپنی عقل بدھی لگائے۔ آپ کے علم میں رہے گا، کم سے کم آپ نے 2-4-5 دوستوں کو آپ بتلا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں قاضی شہر کی حیثیت کیا ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ کوئی امام ہو، وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے لیکن وہ قاضی شہر نہیں ہو سکتا۔ جب وہ قاضی شہر نہیں ہے تو قاضی شہر کا بھی فیصلہ مانا جائے گا، اور یہ رب کائنات کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو امر والے ہیں، حکم دینے والے ہیں، پوسٹ والے ہیں، ان کی اطاعت